السلام علیکم۔ اللہ رب العزت جب آزمائش دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے۔ اگر وہ مدد نہ کرتا تو کیا آج ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہوتا؟ نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ گرنا ہی زندگی ہے، چوٹ کھانا ہی زندگی ہے، کسی کا مل جانا اور کسی کا کھو جانا ہی زندگی ہے۔ زندگی کی حقیقت اللہ رب العزت سے ملاقات کے درمیان آنے والے مختصر وقفے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اسے جینا سیکھو، خوش رہنا سیکھو، جو مل گیا اس کی قدر کرنا سیکھو، اور جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت بانٹنا سیکھو۔ کہیں بھی جاؤ بس یہ مت بھولنا کہ بے خبر تم ہو اس ذات باری تعالیٰ سے، مگر اس کو تمہاری ہر سانس کی خبر ہے، اس کو ہر اس ہچکی کی خبر ہے جو تم نے ہنسی میں چھپا لی۔ وہ سب جانتا ہے، وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اپنے لیے نہ سہی اس کی محبت کے لیے جیو، اپنے لیے نہ سہی ان لوگوں کے لیے جیو جن کی سانسیں تمہاری مسکراہٹ سے رواں دواں ہیں۔ مختصر ہے یہ زندگی بہت، اسی نے تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر وہی تمہیں موت تک لے جائے گا اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ نہ شکرا ہے، پلک چپکتے ہی گزر جائے گی، جو گزر گئی سو گزر گئی، اب جو رہ گئی ہے جی لو اسے۔ اللہ تمہارا کبھی برا نہیں سوچتا، بس تم ہی تب سمجھ نہیں پاتے۔ انتظار کرو، وقت سارے راز رفتہ رفتہ تم پر عیاں کر دے گا۔ فکر مت کرو، کچھ دیر تو لگے گی مگر سنبھل جاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ امید تو اللہ رب العزت کے خالق ہونے کا یقین ہے، اور نا امیدی اس کی ذات و صفات سے انکار ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اور اللہ رب العزت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور جو زمین و آسمان میں موجود ہر شے کا حساب رکھے ہوئے ہے وہ تم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں درد میں مبتلا کر کے بھول بیٹھا ہے؟ پھر کیوں تم اس کی ذات پر یقین رکھنے کی بجائے بے یقینی کا اظہار کرتے ہو؟ کیوں دعاؤں کے بعد قبولیت کے وسوسوں میں کھوئے رہتے ہو؟ جب اس نے تم سے عہد کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو پھر وہ تمہیں مسلسل تکلیف میں مبتلا کبھی نہیں رکھے گا۔ وہ خود فرماتا ہے تم سے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ سچا ہے اور اس کے وعدے بھی حق ہیں۔ جس کی حیات دائمی ہے، پھر اس کے وعدے عارضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں کن کا سرا ہے وہ فیکون تک رسائی لازمی رکھتا ہوگا، اور پھر جو کن سے فیکون تک کا معاملہ جانتا ہو، پھر وہ تمہارے معاملات نہ سنوارے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ قبولیت کا وعدہ کر کے بھلا سکتا ہے؟ کیا جس کے وعدے سچے اور دائمی ہیں وہ فانی کھوکھلے وعدے کرنے والوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ تم تھوڑی سی دیری پر اس کی مصلحتوں پر سوال تو اٹھانے لگ جاتے ہو۔ کبھی خود سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ میں انتظار کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم اس کے سچے وعدوں کو جھٹلاتے ہو تو پھر خود کے ایمان و توقع رکھنے کے دعوے دار کیوں بنے بیٹھے ہو؟ تو پھر کدھر گیا تمہارا اس پر یقین کا وعدہ؟ جب اس کے کن پر یقین رکھتے ہو تو پھر اس کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ جب اس نے فرما دیا ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز میں اتارتے ہیں، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تم ایک بار یقین کے ساتھ ہاتھ تو اٹھاؤ اس کے سامنے۔ وہ محبت کرتا ہے تم سے، اور تم یقین کے ساتھ دعا کرو۔ ندامتیں اور صدائیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اور ان کے جواب لازمی دیتا ہے۔ اللہ کے پاس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی نہیں دھتکارتا۔ تمہارا یہ یقین ہی تمہیں کن سے روشناس کروائے گا کہ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی،
اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ رب العزت کو کب تک مناتے ہو۔ بے شک وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا؟ جب تم اس کے سامنے روتے ہو، صبر کی اس جنگ کے بعد تم بے بہا نوازے جاؤ گے، اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم، اور پھر تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے، اور اللہ یوں تمہارا مقدر بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہیں اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے، اور پھر انہیں عرفہ والا مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو، دتکار دینا اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ تو عرض سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ بس پھر اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ رب العزت نے بہترین وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہترین انداز میں آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کے آپ خواہش مند ہیں۔ بس آپ کا کام ہے سب اس کے حوالے کر کے یقین رکھنا کہ اس ذات باری تعالیٰ کے گھر میں دیر ضرور ہے، مگر وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وقت طے ہے ہر کام کا، اور جب اس کام کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر وہ ذرا بھی دیر سویر نہیں ہونے دیتا۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے خیالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فایا کن تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک حکم پر ہی ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار، رب رحمان، جس کا ایک حکم دھکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے ایک اشارے پر سمندر خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو کر ہموار راستے کا منظر پیش کرتا ہے، جس کے ایک کن پر بنجر ریگستان میں میٹھے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو آسمان سے زمین تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ رد کرنا اس کی شان کا حصہ نہیں، اور دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی، وہ ہر صورت قبول ہوتی ہیں، کبھی یقین کی صورت میں، کبھی کن کی صورت میں، کبھی بہتری کی صورت میں بات کے لیے ٹھہرا دی جاتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کر اللہ رب العزت کے سامنے جاؤ اور وہ تم سے منہ پھیر لے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سجدے میں گر جاؤ اور اللہ رب العزت تمہیں تھامے نہ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تم ساری رات تڑپ کر گزار دو اور اللہ رب العزت کو خبر نہ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا